الصبح بدا من طالع. ہماری زندگی میں کبھی کبھار اندھیروں کا آنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی ہمیں اجالوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اندھیرے ہی ہوتے ہیں جو ہماری خود سے پہچان کرواتے ہیں، ان اندھیروں سے ہی ہم خود سے لڑنا سیکھ پاتے ہیں۔ اندھیرے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے رب سے ملنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ اندھیرے نہ ہوتے تو ہم کبھی جان نہ پاتے کہ ہمارے اپنے کون ہیں اور پرائے کون ہیں۔ دنیا میں جس طرح ہر چیز وقتی ہے، اسی طرح یہ اندھیرے بھی وقتی ہوتے ہیں۔ ہمیں بس اپنے رب پر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارا رب دن کو رات میں، موسم گرما کو موسم سرما میں بدلتا ہے تو وہ اندھیروں کو اجالوں میں، غم کو خوشیوں میں، مشکلات کو آسانی میں بدل سکتا ہے۔ پھر ہمیں گھنے اندھیروں میں بھی روشنی کی کرنیں دکھائی دیتی ہیں اور بے حد سکون ملتا ہے۔ تمہاری اپنی دعاؤں پہ ایمان ہی اللہ پر رکھے ہوئے یقین کی دلیل ہے۔ جب تم اپنے رب سے مانگتے ہو، اس بات کا یقین رکھا کرو کہ وہ رب ناممکن کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کو تیار ہے۔ کچھ بھی تمہارا یا تمہارے دل کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور ہاں، تمہاری ہر آزمائش تمہارے دل کے راستے سے ہی شروع ہوتی ہے، تو اتنے بے صبرے نہ ہو جانا کہ ذرا سی تاخیر پر دعاؤں کو چھوڑ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دعائیں ہی معجزوں کا وسیلہ بھی ہوں۔ اللہ پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا، آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کاندھوں سے اتر جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے، اس کے بعد آخرکار آپ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اس دیری کے بعد اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے میلوں کا فاصلہ سمجھ رہے ہو وہ تم سے بس ایک دعا دور بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے مایوس ہو کر یوں ہی خالی چھوڑ آئے ہو، مقدر کے اس صفحے کو دعا سے بدلنے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس کے چھن جانے پر اللہ سے روٹھے ہوئے ہو، اس کا ابھی پاس رہنا تمہارے لیے برا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا پتا اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے دور کی ہو تم سے۔ اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔
तवक्कल रखो। जो तुम गुमा भी नहीं कर सकते, तुम्हारे यकीन से वो सब हो सकता है। सारी बात तो बस अल्लाह के एक हुक्म की है। वो राजी हो जाए तो उसके कुन के बाद क्या नहीं हो सकता। अल्लाह राजी होगा और बहुत जल्द तुम इन रोती हुई आंखों से अपना बदलता नसीब देखोगे। तुम्हारी इन जब्त करदा निगाहों के लिए अल्लाह के पास बेशुमार वसीले हैं। तुम्हारे इस सब्र करदा वजूद के लिए अल्लाह के पास हजारों मौजज़े हैं। जब वो तुम्हारे सोचे हुए इरादों में शिकस्त देता है तो फिर वो तुम्हें अपनी कुदरत दिखाता है। डरो नहीं, दुआओं का ज़ाया नहीं करता है। वो तुम्हें अपने रास्ते से चलाकर तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। ये देरी तो उसकी मोहब्बत का निराला सा अंदाज है। जिसकी भाजाए उसकी आवाज़ को वो बार बार सुनना चाहता है। सब्र रखो। एक रास्ता बंद होने के बावजूद उसके पास तुम्हारी दुआएं मुकम्मल करने के अनगिनत तरीके हैं। अगर वहां से नहीं जहां से तुम्हें उम्मीद थी, तो अब वहां से देगा जहां से तुम्हें गुमा भी नहीं होगा। वो जल्द ही कुन कहेगा और तुम्हारा बिखरा हुआ वजूद फिर से सिमट जाएगा। बेशक आप अपनी ख्वाहिशात को दुआओं में शामिल ना करें, लेकिन अल्लाह जानता है कि आपका खामोश दिल क्या चाहता है। वो सब सुनता है, जो कुछ भी आपके दिल में सरगोशियां करता है। हो सकता है कि वो अभी आपको वो सब ना दे, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे ही और वो आपको मिल जाएगी। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और न उसके पास किसी चीज़ की कमी है। बस वो तो आपकी जुबान से वह सब सुनना चाहता है जो आप अपने दिल तक महदूद रखते हैं। वो चाहता है कि आप उसे हर उस चीज़ की ख्वाहिश करें जो आपको पसंद है। वो ज़ात जो हर चीज़ पर कादिर है। मौजिज़े यकीन मांगते हैं और जिस दिन आप अल्लाह पर भरोसा करना शुरू कर देंगे तो मामलात बेहतरीन तरीके से होंगे। उसके कुन ने तो सारे अर्श फर्श को घेर रखा है और तुम क्या समझते हो, तुम्हारी छोटी सी दुआ उसे सुनाई नहीं देती? तुम्हारे सजदे में गिरे छोटे छोटे आंसू तक वो जानता है। तुम जो कहते नहीं वो सुनता है। वो जो हमें सोचे देने पर कादिर है, वही तो है हमें दुआ मांगने की खुद से तौफीक देता है। वो जो तुम्हारे आंसुओं गिरने से पहले बाखबर रहता है, वो जो तुम्हारी तकलीफ की वजह पहले से जान रखता है, वो सब जानता है कि उसका बंदा अब रोएगा, कितना रोएगा और उसे उसका अज्र कब मिलेगा। वो हर चीज़ का वक्त मुकर्रर किए हुए है। तुम्हें ज़्यादा तकलीफ देकर ज़्यादा सब्र देता है। वो अपने कुन का वक्त मुकर्रर कर रखता है तुम्हारे लिए। हर चीज़ का एक वक्त होता है, कुन लफ्ज़ का भी सबके लिए वक्त होता है। बस इतना यकीन रखो, ये लफ्ज़ तुम्हारे लिए भी एक दिन पुकारा जाएगा। तुम्हारी दुआएं जो इस अर्श पर जा चुकी है, उन सब के कबूल होने का भी वक्त आएगा। अल्लाह को देने में देर नहीं, तुम्हें मांगने में जल्दी है। इसलिए तुम बार बार उम्मीद हार देते हो। अल्लाह तो वही है, वैसा ही है, पर यकीन से पुकारते हो तो भी वही अल्लाह। शिकवा करके रोते हो तब भी वही अल्लाह। मोहब्बत से तुम्हें देखता है, तवज्जे से तुम्हें सुनता है, तुम्हारी वापसी का इंतज़ार करता है। हर मुश्किल के बाद सहारा देता है। माँ की नरम ममता जैसा, बाग की घनी छाँव जैसा, हल्की बारिश में ठंडी हवा जैसा, वही खुदा है जो याकूब का है,
وہ وہی خدا ہے جو ابراہیم کا ہے، وہ وہی خدا ہے جو نوح کا ہے، جو یونس کا ہے اور جو آدم کا ہے، وہی تو تمہارا بھی ہے۔ اس کی محبت کبھی کم نہ ہوگی، کبھی دیر اندھیر نہ ہوگی، کبھی دھتکارے نہ جاؤ گے، کبھی پلٹائے نہ جاؤ گے، کبھی خالی ہاتھ لوٹائے نہ جاؤ گے، کیونکہ یہی خدا ہے۔ اس بات کی تسلی رکھیں کہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ ہی کو نصیب ہوں گی، آپ کے حصے کی بارشیں آپ ہی کے آنگن میں برسیں گی، آپ کے حصے کے پھول آپ ہی کے باغیچے میں کھلیں گے۔ وہ رب جو خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے یا آپ کی دعاؤں کے بعد آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کے یہ چیز تو تمہیں نہیں مل سکتی کہہ دینے سے آپ سے واپس نہیں لی جاتی۔ اپنی دعا کی قبولیت پر ایمان رکھیں۔ کل کو آج کرنے والا، رات کو دن کرنے والا، صبح کو شام کرنے والا آپ کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، آپ کے نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ اپنے دل سے یہ وہم نکال دیں، یہ وسوسے شیطانی ہے۔ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ صبر کے گھونٹ پینا بہت مشکل ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو تب صبر کرنا واقعی ناممکن لگتا ہے، مگر اس صبر کے بعد جو اجر کا آب زمزم رب العالمین اپنے بندوں کو پلاتا ہے تو انسان صبر کے کڑوے گھونٹ بھول جاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہوں، اللہ کی مدد بس پہنچنے ہی والی ہو، تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازے کھلنے والے ہی ہو۔ یقین کرو اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے، تم بس مایوس نہ ہونا۔ جس وقت تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ آج کس تکلیف میں ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ سورہ یوسف اگر دھیان سے پڑھیں تو ایک خوبصورت سبق ملتا ہے کہ زندگی میں بھلے آپ کے سب سے قریبی لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں، لیکن جب تک آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کا درجہ بلند کرے گا اور ایسی جگہوں سے آپ کی مدد ہوگی جو آپ کے گماہ میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اندھیروں اور تاریک لمحات میں بھی آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ حضرت یوسف کو اپنوں نے کنویں میں ڈال دیا، مگر قربان رب العزت ہر اس نے وہاں سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا اور کنویں میں ڈالنے والوں کو ان کے پاؤں پر چلا کر حضرت یوسف کے دربار میں حاضر فرما دیا۔ بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ وہ جو تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، وہ جو تمہارے 1000 گناہ کرنے کے باوجود بھی تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، وہ جو دن بھر تمہاری نافرمانی دیکھنے کے باوجود بھی صبح فرشتوں کے ہاتھوں رزق بیچتا ہے، سوچو وہ رب تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کسی تسلی کی امید پر اپنا قرآن کھولتے ہیں اور ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے، تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں۔
جس وجہ سے آپ جانماز پر تکلیف میں اپنے اللہ کے سامنے روئے تھے، اب اسی بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے۔ دنیا کا انتہائی خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہو؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ وہ دے گا تمہیں، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ بس دعا مانگنا نہ چھوڑو۔ ہاں، دیر کر رہا ہے تمہیں دینے میں، مگر یقین رکھنا تمہیں خالی ہاتھ نہیں رہنے دے گا۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، مگر ایک بات دھیان میں رکھو، وہ چاہے تو لا حاصل پر بھی کن کہہ دے گا۔ ارے وہ تو بس تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب تم پر ہے کہ مایوس ہو کر مانگنا چھوڑ دو یا اس کو اپنی چاہت کے لیے منا لو۔ لڑ جائے جو تقدیر سے منظوری کے لیے اسے دعا کہتے ہیں، جیت جائے جو ہر مجبوری سے اسے دعا کہتے ہیں۔ یہی دعائیں تو بدلتی ہے مقدروں کو بھی، یہی دعائیں ہلا دیتی ہے عرش کے دروں کو بھی۔ اللہ اپنی عبادتوں کے معاملے میں کسی بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جہاں تک اس کی عبادتوں کی بات ہے، وہاں تک اس نے ہم پر صرف وہی کچھ فرض کیا ہے جو ہم آسانی سے کر سکیں اور جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو۔ اللہ نے یہ عبادتیں اپنے لیے نہیں بنائیں، اللہ نے یہ عبادتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، کیونکہ دنیا میں انہی عبادتوں کے ذریعے ہم نے سروائیو کرنا ہے، اور روز محشر بھی ان عبادتوں نے ہی ہماری نجات کا ذریعہ بننا ہے۔ یہ زندگی تو امتحان ہے، یہاں ایک دن تم خوش ہوگے تو دوسرے دن اداس۔ مشکلات سے سبھی گزرتے ہیں اور گزرتے رہیں گے، بس تکالیف پر تمہارا رد عمل اور تمہارے الفاظ بتاتے ہیں کہ تم ٹیسٹ میں پاس رہے یا فیل۔ جب بھی اداس اور غمزدہ ہوں، ہمیشہ یاد رکھو صرف اللہ ہی تمہاری زندگی میں خوشی و مسرت لا سکتا ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے اور یہ کہ اس نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اس لیے اسی پر بھروسہ رکھو اور صرف اسی سے امید لگاؤ۔ صبر اور برداشت سے کام لیتے جاؤ، کیونکہ جلد ہی تمہاری آزمائش ختم کر دی جائے گی اور پھر یہ محض ماضی کا حصہ بن جائے گی۔ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ صرف تمہارا ری ایکشن کہ تم اللہ کے بنے رہے یا نافرمان۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تب جانماز اٹھا کے اس پر خوب رونا۔ جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگنا۔ جب سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو تہجد پڑھنا۔ جب اس سے تسلی ملتا دیکھنا چاہ رہے ہو تو قرآن کو پڑھ لینا۔ جب انتظار نہیں کر پا رہے ہو تو بس اس کے کن ہونے کا انتظار کرنا۔ جب وہ مشکل وقت لاتا ہے تو راستہ بھی بنا دیتا ہے اور دکھا بھی دیتا ہے، مگر اس عمل کو بے حد صبر درکار ہوتا ہے۔ کن سے فیکن تک کا سفر نہایت طویل ہوتا ہے، مگر جب انسان یہ سفر طے کر لیتا ہے تو غم مختصر رہ جاتا ہے۔ انسان اپنے لیے بہترین چاہتا ہے، انسان کو بنانے والا بدترین کیسے چاہ سکتا ہے؟
حالات و واقعات سے اپنی قسمت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ بیماری کسی قہر کی نشانی نہیں ہے، حادثہ کسی سزا کی علامت نہیں ہے، کسی خواہش کا ادھورا رہ جانا رب کی ناراضگی کا عکس نہیں ہو سکتا۔ حالات سے، ماحول سے یا دکھوں کی وجہ سے اپنے لیے خالق کی محبت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ نفع دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ نہ دکھائی دینے والی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں ڈگری ملتی ہے، ہاتھ میں پکڑتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے مقام ملتا ہے جو پیشانی پر روشن ہوتا ہے، جس کی شہرت فرشتوں میں ہوتی ہے، جس سے فضل عطا ہوتی ہے۔ ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنے چاہے مرضی غوطے لگاتے رہیں، مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا، تاکہ ہم دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی سکون کے لیے اس کی طرف دوڑیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یقین واحد کشتی ہے جو انسان کو کنارے سے لگاتی ہے۔ ناممکنات کے طوفان ہو تو معجزے ہوتے ہیں، مشکلوں کی آندھی ہو تو آسانیوں کی دستیابی ضرور ہوتی ہے، راستے بند ہو تو نیا دروازہ اللہ کے فضل کا دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ مصیبت میں دعا، کوشش اور یقین کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے دے۔ اصل مصیبت تو بے یقینی اور نا امیدی ہے، اصل گردش اللہ پر بھروسہ نہ رکھنے کی کیفیت ہے۔ جو بے یقینی سے نکل آیا وہ اپنا کنارہ پا گیا۔ راتیں لمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، مصائب آتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ان کے حل بھی آتے ہیں، ان سے نکلنے کے راستے بھی بنتے ہیں، مددگار بھی ملتے ہیں، سہارے بھی میسر آتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی کو زیرو کنڈیشن میں نہیں لاتا، یعنی بالکل خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہتا ہے، ایک جائے تو دوسری چیز اس کی جگہ ضرور لیتی۔ یہ ہمارے نقطہ نگاہ پر ہے کہ ہم ان رحمتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں جس نے بار بار تعلیم کیا ہے کہ مجھ پر یقین رکھو، توکل رکھو، مجھے پکارو، مجھ سے ہی طلب کرو۔ یقین رکھیں ایسے رب پر جو خود یاد دہانی کرواتا ہے، جو صرف آپ کی فلاح چاہتا ہے۔ طلب کریں کہ ہمارا رب عطا کرنے والا ہے، اس سے عاجزی سے مانگے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا اختیار ہی نہیں۔ اس سے خوش دلی سے مانگے کہ ایسا کیا ہے جو اس نے پہلے نہیں دیا۔ اس کا شکر ادا کر کے مانگے کہ ان سب نعمتوں کو شمار کرتے جائیں جو آپ کو عطا کی گئی ہیں۔ اس کی تعریف بیان کرے کہ وہ کتنا رحمان ہے، وہ کیسا مہربان ہے کہ اپنے بندوں کے دل کی پکار سن لیتا ہے۔ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کیوں نہیں دیکھے گا؟ اس کی حمد بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے اور اپنے ہاں سے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے اسے ویسا ہی مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی۔ کبھی چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے، سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت ہی مشکل ہوتا ہے
यूं लगता है दिल धड़कने की अदाकारी कर रहा हो, सांसें चलते रहने का फर्ज अदा कर रही हो, दिमाग किसी बोझ तले दब कर रह गया हो, जैसे सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे हो, जैसे मगर जब तुम सर उठाकर आसमान की तरफ देखते हो तो यूं लगता है जैसे वो खुदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देख रहा है और मुस्कुरा रहा है और चुपके से कह रहा हो कि मेरा इतना बहादुर बंदा इतनी जल्दी घबरा गया। हाँ, वो वक्त बहुत ही मुश्किल होता है मगर हमें हमारे अल्लाह के बहुत करीब कर देता है, और उस वक्त जब हम अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं तो सुकून पा लेते हैं, जैसे किसी ने हमें अपनी आगोश में ले लिया, जैसे किसी ने हमारे सारे गम अपने सर लेकर हमें गमों से खाली कर दिया हो। बस यकीन करो वो वक्त बहुत करीब है तुम्हारे। सब मोहब्बतें अपना अपना रास्ता नापने लगती है, बहुत कम हैं जो ज़िंदगी में साथ निभाती है। तो अपनी किस्मत को आजमाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने यकीन को काम में लाएं, जो इस हकीकत पर होना चाहिए कि कोई मोहब्बत, चाहत और मदद काम नहीं आएगी एक सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के। इंसान के दावे मट्टी के बर्तन की तरह टूट जाते हैं। इंसान का खमीर तो इंसानियत के खमीर से भी गूंधा गया है। फिर क्या हर तरफ इंसानियत दिखाई देती है? हर चीज़ जो ज़मीन में मौजूद है वो दो रुख रखती है, शर और खैर। सिर्फ रब की ज़ात है जो सिर्फ रहम है, क्योंकि उसी सिफत पर फरमाया है कि ये गज़ब पर गालिब है। एक कायनात का रब है जो रहम करने का कहता है तो रहम करता है, वो इंसाफ का वादा करता है तो खालिस इंसाफ करता है, वो इनाम का वादा करता है तो इनाम से नवाजता है। ना किसी का वादा सच्चा है, ना चाहत और ना ही मदद। जब तुम्हारा दिल सुकून में होता है ना, तो तुम इस शिद्दत और तड़प से दुआ नहीं कर पाते, मगर जब कुछ भी तुम्हारे बस में नहीं होता, तो तुम्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो अल्लाह ताला तुम्हें कोई दुख देकर उदास करके दुआओं की तरफ ले आते हैं, ताकि तुम अल्लाह पाक से दिल भर के दुआ कर सको, ताकि तुम अल्लाह पाक से शिद्दत से दुआ मांग सको। तो जब भी दिल भर आए, जब कोई परेशानी हो, किसी से कुछ मत कहो, चुपके से अपनी परेशानियों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ और छोटे बच्चों की तरह रो रो कर अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाओ और फिर सजदे में सर को रखकर अल्लाह से बातें करो कि अल्लाह जी, मैं परेशान हूँ, ख़त्म कर दो ना ये परेशानी। यकीन जानो, इस तरफ के अगर अल्लाह से बातें किया करोगे ना, तो वो तुम्हें अपनी रहमत के साए तले ले लेगा और तुम्हारी हर दुआ सुन ली जाएगी। ये तक़सीम और तक़दीर तो अल्लाह की तरफ से है कि किसी को बेमकसद कामों में थका दिया और किसी को अपनी राहों पर चला दिया। खुश नसीब है वो जिसके शब व रोज़ रज़ाए इलाही के कामों में गुजरे और जिसकी बातों और किरदार से अल्लाह की याद आए, आखिरत की फ़िक्र पैदा हो। या अल्लाह हमें भी दुनिया की फजूलियात से हटाकर अपनी रज़ा के कामों में मसरूफ़ कर दे। आमीन। अल्लाह से मोहब्बत एकदम से नहीं हो जाती, बहुत वक्त लगता है हमें उस तक पहुँचने में। उम्मीदें टूटती है, मोहब्बत बिछड़ती है, जान से प्यारे लोग जुदा होते हैं, तभी जाकर अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ता है। संभलना कभी भी एक रात का किस्सा नहीं होता। न जाने कितनी रातों का दुख समेट कर हम पुरसुकून नींद सोना सीखते हैं।